شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اپنی غلطی کا خوف ہے۔ جب اللہ نے ان کی غلطیوں کو دنیا میں معاف بھی کر دیا اور ان کو خوشخبری بھی دے دی کہ میں نے معاف کر دیا، اور خود اللہ نے کلمات سکھلائے آدم علیہ السلام کو کہ ان کلمات سے دعا مانگو تو تمہیں معافی مل جائے گی، اور وہ کلمات قرآن میں ہے وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ کلمات کیا تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا، بلکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صرف یہ نہیں کہ توبہ منظور فرمائی، بلکہ ان کی شان کو بچانے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا نسیا فلم نجد لہ عزما، بھول گیا، بس بیچارے سے جو ہوا بھول میں ہوا ہے، یعنی عمدن اس نے نہیں کیا۔ تو جب یہ ساری معافی ہو چکی پھر کیا مانا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ میں نے درخت کا چکھ لیا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی؟ پھر کس بات کا ڈرنا؟ کیا پیغمبر کو یہ یقین نہیں ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا کرتے جب وہ معاف فرما چکے ہیں؟ اسی طرح نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں، ہر پیغمبر۔ تو بات کو سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے خوف، کسی چیز کا ڈر، جیسے کوئی بھی آدمی سانپ کو دیکھے ڈر جائے گا، شیر کو دیکھے ڈر جائے گا، بھیڑیے کو دیکھے ڈر جائے گا، یہ خوف ہے۔ ایک ہوتا ہے خشیت، کہ دل میں کسی کی عظمت ایسی ہو، اس عظمت کے پیش نظر دل میں ایک خوف اور خشیت پیدا ہو کہ آئے اپنی غلطی یاد کریں، یہ خشیت تھی، یہ خوف نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ خشیت والے علماء ہوتے ہیں، اور آدم تو پھر نبی ہے اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اللہ نے ان کو علم سکھلایا اسماء کلھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، اگر طلباء بیٹھے ہوں، جماعت بیٹھی ہو، کوئی سانپ آ جائے تو فوراً بھاگیں گے ڈر کے مارے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے، جب لکڑی ڈالی سانپ بن گیا تو آپ دوڑے۔ یہ تو ایک نیچر ہے نا، فطری بات ہے کہ آدمی ڈرتا ہے۔ تو اپنا اس میں جو ہے، اچھا اگر طلباء بیٹھے ہوں اور بڑے ہنس لڑ رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، ایک دوسرے کو مارے، استاد آ جائے پھر بھی ڈر جاتے ہیں، تو کیا استاد اور سانپ ایک جیسا ہے؟ دونوں کا ڈر ایک جیسا ہوتا ہے؟ وہ بہت پرانی بات ہے، قادیانیوں کا ایک جلسہ تھا، بہت بڑا انہوں نے کوئی پروگرام بنایا تھا، پتہ نہیں وہ قادیان میں تھا یا ربوے میں تھا یا کس جگہ تھا۔ تو دوستوں نے، ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ یار یہ مخالفین کا جلسہ ہے اور کافروں کا اور مرتدوں کا جلسہ ہے، اور یہ اس میں دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے جلسے کو کسی طرح الٹ دیا جائے۔ تو مرزا جہانباز ایک شاعر تھے، شاعر احرار تھے، جو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، اور جس نے تقریباً 10 سال انگریزوں کی جیل کاٹی ہے۔ بہت بڑا عظیم شاعر تھا، مجاہد آدمی تھا۔ تو ہمیشہ ایک بات سناتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مکی صاحب انگریزوں کی بھی ہم نے جیل کاٹی، اپنی برادری مسلمانوں کی بھی جیل کاٹی ہے۔ انگریز بے دین تھا لیکن بے آئین نہیں تھا، یہ بے دین بھی ہیں بے آئین بھی ہیں، ان کے یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس کم از کم قانون کا احترام تو تھا نا، ہمارا احترام چاہے نہ ہو۔ تو اس نے کہا یار مجھے اگر انعام دو نا تو میں یہ جلسہ الٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا یار تم اکیلے آدمی کیسے الٹ دو؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، میں اگر جلسہ الٹ دوں تو مجھے کیا انعام؟ انہوں نے کہا بھی ہم آپ کو یہ کھلائیں گے، یہ کھلائیں گے، جیسے ہوتا ہے۔ وہ چلا گیا، جلسہ عین
ان شباب پر تھا، وہ اللہ کا بندہ پتہ نہیں کہیں سے جا کے پلاسٹک کے بنے ہوئے سانپ لے آیا، اور اس نے ایک آدمی نے تعینات کیا، اس الیکٹرک جو لائن لی تھی نا انہوں نے بجلی کے لیے، انہوں نے کہا تم نے تو اس کو کاٹنا ہے، اور جب تم کاٹو گے تو ہم نے یہ سانپ پھینکنے۔ وہ کوئی آدمی ہے ماہر تھا بجلی کاٹنے کی، تار کاٹنے کا، اس نے تار کاٹی، اس نے اب سانپ اب پھر جو دیکھا جیسے سانپ آ گیا، سانپ سارا مجمع بھاگ گیا، مولوی صاحب اکیلے کھڑے تھے اسٹیج پہ۔ تو یہ بات فطری ہے کہ نیچر ہے کہ آدمی ان چیزوں سے ڈرتا ہے، لیکن ایک استاد کا ڈر ہے، اس میں تعظیم ہوتی ہے کہ ہمارا استاد ہے، ہمارے شیخ۔ مجھے خود والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اتنے خفیف اور نفیس اور نازک آدمی تھے کہ میں اس کو کندھے پہ بٹھا کے 3 میل تک بھاگ جاؤں تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن جب آتے تھے تو سب خاموش تھے، اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا طلباء کا کہ طلباء تو طلباء، علماء بھی چپ کر کے بیٹھ۔ تو یہ آدم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں یہ وہی اللہ کی عظمت کا خوف ہے، ورنہ ان کو یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف کر چکے ہیں۔ وہ کہیں گے مجھے تو آج خوف ہے، مجھے اللہ نے ایک دعا دی تھی کہ جو یہ مانگو گے نا تو ضرور قبول ہوگی، میں نے وہ امت کے خلاف دعا مانگ لی، اللہ ان کو برباد کر لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو مجھے آج اسی کا خوف ہے۔ اذهبوا الی غیری اذهبوا الی ابراہیم، تم سیدنا ابراہیم کے پاس جاؤ۔ آخر میں بھی میں نے 3 باتیں کہی تھی جو فی الحقیقت تو جھوٹ نہیں تھی، لیکن جھوٹ کی شکل تو تھی نا، کہ جب پوچھا گیا تھا کہ یہ کون ہے، میں نے کہا میری بہن ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے خداؤں کیسے توڑا، میں نے کہا بڑے نے توڑا، حالانکہ نفس الامر میں تو یہ جھوٹ نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں تبکیت للخصم، کہ ایسی بات کرو کہ دشمن کا منہ بند ہو جائے۔ اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ جاؤ پوچھ لو اپنے خداؤں سے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے، اب جناب نے غور کیا، انہوں نے کہا ایک عجیب بات ہے، ہمارے خداؤں کو بھی توڑا ہے، بے وقوف بھی بناتا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہ بولتے، یہ سنتے ہیں کہ ہماری بات سن کے جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا اف لکم ولما تعبدون، پھر لعنت ہو تم پر، حیف ہو تم پر، اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، جو گنگا بہ رہا ہے وہ بھی خدا ہے۔ تو اصل تو ان کو مارنا تھا آپ نے، تو لیکن بظاہر تو ایک جھوٹ کی شکل تو آ گئی تھی نا، تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ کے آگے نہیں جانا چاہتا، آپ ایسا کریں کہ میرے بجائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں۔ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے چن لیا، آپ مہربانی کریں اشفع لنا الی ربک لا تری ما نحن فیہ لا تری ما قد بلغنا، ہمیں جو مصیبت ہے ہماری سفارش کریں۔ فیقول لهم موسیٰ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ وانی قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسی نفسی نفسی۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں نہیں آگے جاتا، آج میرے اللہ کے جلال کا دن ہے، چونکہ میں نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، تو حالانکہ اس کو مارنے کا مجھے کوئی حکم تو نہیں ملا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ وہ آپ کا ارادہ کوئی قتل کا تھوڑا تھا، قتل تھپڑ سے تھوڑے کیے جاتے، آپ نے تھپڑ مارا وہ مر گیا بدبخت۔ قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، تو نے کہا کہ میں تو سفارش نہیں کر سکتا، آپ ایسا کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمتہ القاہا الی مریم، اللہ نے آپ کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا اور بغیر باپ کے آپ کو پیدا فرمایا۔ وَكَلَّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اور اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ ابھی آپ جھولے میں تھے کہ آپ نے بات فرمائی۔ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَىٰ مَا قَدْ بَلَغْنَا، دیکھا نہیں ہم کس مصیبت میں ہیں۔ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَن يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ کے جلال کا دن ہے،
مجھے اپنی خوف ہے، لیکن آپ نے اپنی غلطی کوئی بیان نہیں کی، جیسے باقی پیغمبروں نے کہا نا کہ ہم سے یہ ہوا یہ ہوا، لیکن انہوں نے کہا ایسا کریں کہ میں تو سفارش نہیں کر سکتا، لیکن تم ایسا کرو کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں جاؤ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، فیاتون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ویقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام آئے درود شریف پڑھا کرو، اور خاص طور پہ جمعہ کے دن ضرور زیادہ پڑھا کرو۔ حضور نے فرمایا میری دربار میں وہ درود پیش ہوتے، اللہ کے فرشتے لا کے مجھے پیش کر، اور اس کے بعد کہیں کہ وَخَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ لَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ لَا تَرَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس حال میں ہیں، مہربانی کریں ہماری سفارش کریں۔ فَأَقُومُ فَآتِي ذَاتَ الْعَرْشِ، حضور نے فرمایا میں کھڑا ہوں گا اپنے مقام سے، پھر عرش کے نیچے آؤں گا، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، پھر میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا۔ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ لِي وَلِابْنِي مِنْ مُحَمَّدٍ وَيُحْسِنُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، پھر اللہ الہام کر کے مجھے حمد و ثنا کے وہ صیغے بتلائیں گے جو پہلے مجھ سے کسی کو نہیں بتلائے گئے۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ یا محمد ارفع راسک وسل توتا، اللہ حکم دیں گے کہ محمد مصطفیٰ سر اٹھا لیں، مانگو کیا مانگتے ہیں دیا جائے گا۔ وشفاء تشفع، شفاعت کریں تو قبول ہوگی۔ فارفع راسی فاقول، میں اپنا سر اٹھا کے پھر اللہ سے مانگوں گا کہ امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب۔ اب اس حدیث میں بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ وہ آپ کے پاس تو اولین آخرین سب آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ شفاعت فرما رہے ہیں صرف اپنی امت کی، تو باقی کی شفاعت کیوں نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اختصار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سب کے لیے عرض کریں گے کہ یا اللہ ان کا مقدمے کی سماعت کریں، اس کے بعد جس کا مقدر جنت ہے جنت، جہنم ہے جنت، وہ سفارش سب کے لیے ہوگی۔ پھر بخشش کی سفارش جو ہے وہ اپنی امت کے لیے کہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیں، وہ سفارش جو ہوگی نا کہ ان کا مقدمہ سماعت فرمائیں، بس یہ نہیں ہے کہ معاف کر دیں۔ اپنی امت کے لیے تو حضور معافی مانگیں گے، یا رب امتی یا رب امتی۔